بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ عظمت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے درس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ یہ بات ذکر کی گئی تھی یا اس بات کا ذکر چل رہا ہے کہ سارے بنی ہاشم اور ان کے سب معززین، خواہ وہ حضرت ابو طالب ہوں یا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہوں، سب کے سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شعب ابی طالب میں محصور کر دیے جاتے ہیں۔ ان کو وہاں ایک طرح سے اگر یوں کہا جائے کہ ان کو قید کر دیا جاتا ہے کہ نہ شعب ابی طالب سے باہر نکلنے کی اجازت ہے، نہ باہر والوں کو اندر جانے کی اجازت ہے، باہر سے غلہ نہیں جا سکتا ہے، اندر والے باہر آ کر غلہ نہ تو خرید سکتے ہیں نہ لے کر جا سکتے ہیں۔ جو راستے اس طرح کے تھے ان راستوں پر پہرا ہے، تو اب صورت یہ رہی کہ 3 سال گزر گئے، اس بائیکاٹ کو 3 سال گزر گئے۔ 3 سال گزرنے کے ساتھ کیونکہ کچھ لوگ ایسے ضرور تھے جن کی کچھ قرابت داریاں تھیں، کچھ رشتہ داریاں تھیں، کچھ آپس کے رشتے تھے، ہوتا ہے ایسا، کسی کی دوستیاں ہوتی ہیں، کسی کے تعلق داریاں ہوتی ہیں، کچھ معاشرتی شرم و حیا بھی ہوتی ہے۔ اس طرح کے معاملات کے پیش نظر ایسا ہوا کہ ایک شخص ہے ہشام عامری۔ ہشام عامری کو اس کا بڑی شدت سے خیال آیا کہ یار آخر یہ کب تک چلے گا، اور یہ ہشام عامری وہ ہے جو چپکے جب بھی موقع مل جاتا تھا، چونکہ پہرا رہتا تھا تو ایک دم کھلے عام تو نہیں لے جا سکتے تھے، لیکن پھر بھی جب بھی موقع مل جاتا تھا تو چپکے کے اندر غلہ پہنچاتا تھا یہ شخص۔ اب جب اس کو یہ خیال آیا کہ یار کب تک ایسا چلے گا، اب تو کم سے کم ایسا ہو جائے کہ نجات مل جائے بنی ہاشم کو، اور اب تو یہ بائیکاٹ ختم ہو جائے، تو وہ زہیر کے پاس آئے۔ زہیر ایک شخص ہیں جو ابو طالب کے نواسوں میں سے، اور وہاں آ کر کہا کہ یار آخر یہ معاملہ کب تک چلے گا۔ تو ان دونوں کے درمیان میں یہ بات ہوئی، زہیر نے یہ والی بات کہی کہ اگر میرے ساتھ کوئی ایک شخص بھی کھڑا ہو جائے تو میں اس معاہدے کو ختم کر دوں گا۔ اب جب زہیر نے یہ والی بات کہی تو ایک امید پیدا ہوئی، تو ہشام عامری نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اس طرح سے 2 ہو گئے، پھر یہ لوگ کسی اور کے پاس، پھر کسی اور کے پاس، اس طرح سے یہ لوگ ایک دوسرے کے پاس جاتے آتے رہے، اور اس طرح سے 3-4 لوگ یہ تیار ہو گئے۔ تو اب ان 3-4-5 لوگوں میں یہ مشورہ ہوا کہ کل کو ہم حرم میں داخل ہوں گے، حرم میں جمع ہوں گے، اور وہاں ہم اس مسئلے کو اٹھائیں گے۔ تو یہ لوگ ایک ساتھ جب پہنچے وہاں، اور یہ ہتھیار بند ہو کر پہنچے، تو ان لوگوں نے وہاں اس بات کی آواز اٹھائی کہ آخر یہ بائیکاٹ آخر کب تک چلے گا، اب اس کو ختم ہو جانا چاہیے کہ یہ بڑا ظالمانہ ہے۔ تو ابو جہل تو اس کو تو ظاہر بات ہے کہ وہ تو ایک بہت ہی اعلیٰ درجے کا شیطان تھا۔ ابو جہل نے فوراً اس کی مخالفت کی
اور کہا کہ نہیں یہ بائیکاٹ ختم نہیں ہو سکتا. تو ان حضرات نے کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، ہم اس وقت بھی اس بائیکاٹ کے قائل نہیں تھے، اس کے لیے ہم آمادہ نہیں تھے. لیکن چونکہ مسئلہ کیا تھا جو میں نے پہلے ذکر کیا، انہوں نے بڑی شاطرانہ انداز پر انہوں نے سارے قبیلوں کو جمع کر لیا تھا اور سب کی رائے لے لی تھی یا سب کو آمادہ کر لیا تھا. اب یہ جو چند لوگ بیچارے جو آمادہ نہیں تھے یہ کیا کرتے پورے مکے کے سامنے؟ تو کل ملا کر یہ ہوا کہ ان لوگوں نے اس بات کا یہاں سے اعلان کرتے ہوئے کہ یہ بائیکاٹ اب ختم ہوتا ہے، اور اس کو انہوں نے پھاڑ دیا، اور پھاڑ کر اب تو بالکل یہ طور پر ختم ہو گیا. اب یہ لوگ اپنے ہتھیار لگائے ہوئے سمیت یہ شیب ابی طالب پہنچے اور وہاں سے بنی ہاشم کو نکال لائے. ایک چیز تو یہ. اسی کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ بعض نے اس واقعے کو اس طرح سے لکھا ہے کہ حضرت ابو طالب 3 برس جب گزر گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر یہ معاملہ کب تک چلے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب کو اس بات کی خبر سنائی، اس بات کی بشارت دی کہ وہ جو بائیکاٹ نامہ جو لٹکا ہوا ہے خانہ کعبہ کے دروازے پر، اس کو دیمک چاٹ چکی ہے اور وہ ختم ہو گیا ہے. اب ابو طالب جب اس بات کو سن کر بہت خوش ہوئے کہ اس کا مطلب تو اگر وہ بائیکاٹ نامہ ہی اگر ختم ہو گیا ہے تو پھر تو بائیکاٹ بھی ختم ہو جانا چاہیے. تو یہ واپس آئے اور نیچے آ کر یہ قریش کے مجمع میں جب پہنچے اور انہوں نے اس بات کو کہا کہ میرا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ بائیکاٹ نامے کو دیمک چاٹ گئی ہے اور وہ ختم ہو گیا ہے. اب یہ سارے لوگ چونکے اور چونک کر اس کو جا کر دیکھا تو اس پر جو بائیکاٹ کے الفاظ لکھے ہوئے تھے اس سارے کو دیمک چاٹ گئی. اس طرح سے اللہ کی مدد سے وہ بائیکاٹ ختم ہوا اور یہ سارے کے سارے لوگ نیچے آبادی میں آ کر پھر معمول کے مطابق اپنی زندگی گزارنے لگے. وہ معمول کے مطابق اس طرح کی نہیں تھی جس طرح کی آپ سمجھ رہے ہیں. معمول میں ظلم و تعدی ختم نہیں ہو گیا تھا، وہ ظلم تو اپنی جگہ تھا. جو ہاتھ لگا، جس پر بس چلا، اس پر ظلم کرنا وغیرہ، وہ تو بالکل ایک عام سی بات تھی. وہاں اس سے تو چھٹی تھی ہی نہیں. اس سے اوپر اگر تھے، شیب ابی طالب کے اندر اگر تھے تو وہاں بھوک نہیں جینے دے رہی تھی، اور اگر نیچے آئے تو پھر مکے والے تو منتظر تھے ہی ظلم کرنے کے لیے. تو بہرحال اس طرح سے ابھی یہ دونوں واقعات، دونوں روایات الگ الگ حضرات نے جو ہے ان کو روایت کیا ہے. تو اس طرح سے بہرحال یہ مقاطعہ جو تھا، یہ بائیکاٹ جو تھا، یہ ختم ہوا. اور یہ 10 سن نبوی کا ذکر ہے، یعنی نبوت کو 10 برس ہو چکے تھے. اور یہ 10ویں برس کا جو یہ 10ویں برس جو تھا، یہ 10واں سال جو تھا نبوت کا، یہ بڑا اہم تھا. اس میں بڑے اہم واقعات پیش آئے. ہم انشاءاللہ ان کا ذکر کریں گے آپ سے. ابھی ہم نے آپ سے ذکر کیا ہے کہ شیب ابی طالب سے یہ بائیکاٹ کا نظام جو چل رہا تھا یہ کیسے ختم ہوا، اور پھر کس طرح سے صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جماعت کس طرح سے بہرحال باقاعدگی کے ساتھ بائیکاٹ سے باہر نکل کر بحال ہوئی. آپ حضرات ہمارے ساتھ جڑے رہیں، ہم انشاءاللہ آگے کے واقعات آپ حضرات کے ساتھ ذکر کرتے رہیں گے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.